بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر یہ ہے کہ امریکہ جب چاہے کسی بھی پاکستانی کو 25 روپے روزانہ کی مدد کر کے پاکستانی میڈیا میں نہ صرف اپنے لیے محبت کی لہر جگا سکتا ہے بلکہ پاکستان میں قائم جرنیلی آمریت کے گن گانے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پر ہیں، جہاں مبینہ طور پر ان کی جانب سے ایرانی قیادت کے ساتھ امن کا ایک فارمولہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے سعودی عرب بھجوایا گیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے انہیں یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ حضور فکر نہ کریں، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، بدلے میں آپ اپنا سب کچھ نہیں بلکہ تھوڑا بہت پاکستان کو عنایت کر دیں۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات کی کہانی ساربان محمد بشیر سے لے کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تک ایک جیسی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے پہلے کبھی 65 برس قبل امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن نے بھی مئی 1961 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایک پاکستانی بشیر ساربان کی مدد کر کے بشیر ساربان کے ساتھ تعلقات بنا کر انہیں امریکہ کے دورے پر بلا کر پاکستان سے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ آخرکار کیا وجہ ہے کہ امریکی مفادات سرو کرنے کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی بھی اونٹ گاڑی والا جیٹ طیارے تک جا پہنچتا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ جان ایف کینیڈی ہو یا رچرڈ نکسن، رونالڈ ریگن ہو یا جارج بش، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان میں جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے عامر فوجی جرنیلوں کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ پارلیمان کی نسبت ان سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے۔ انہیں اس وقت بھی انصار عباسی، سہیل وڑائچ، طلعت حسین جیسے دائیں بازو اور ندیم ایف پراچا، وجاہت مسعود اور مزمل شاہ جیسے بائیں بازو مل جایا کرتے تھے، جو عوام کو یہ بتاتے تھے کہ پاکستان دنیا کی قیادت کر رہا ہے، بھلے پاکستانی عوام جمہوریت، آئین، قانون اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق چلے جائیں بھاڑ میں۔ اسی قسم کی صورتحال کچھ آج بھی ہے کہ پاکستان، جس کے متعلق وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی پوری پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت سفارتی محاذ پر دنیا کی قیادت کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں ہو، لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہو، اور پاکستانی عوام کے انسانی حقوق ہو، پارلیمان ہو، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، ان کا کیا کچھ بنا دیا گیا، اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ لیکن باقاعدہ طور پر اس کی ایک تاریخ ہے، کچھ تاریخی حقائق ہیں، کوئی اس کا کانٹیکسٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے، تاکہ ان معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکے، کیونکہ ایسا پاکستان کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ جی ہاں، یہ جناب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مئی کی ایک خوشگوار صبح تھی جب کراچی کے دورے پر امریکی صدر جو آئے ہوئے تھے لنڈن بی جانسن، وہ گرمجوشی کے ساتھ جناب انہوں نے جو ہے وہ بشیر ساربان سے معانقہ کیا تھا۔ یہ کیا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب 20 مئی 1961 کو امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر لنڈن بی جانسن پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچے۔ ان کا قافلہ ڈرگ روڈ یعنی موجودہ شارع فیصل پر ہوائی اڈے سے ایوان صدر کی طرف رواں دواں تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف ان کا خیر مقدم کرنے والی عوام کا ہجوم تھا۔ جانسن نے تمام سفارتی اور حفاظتی جو آداب تھے انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے کئی بار راستے میں اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر لوگوں سے ہاتھ ملائے، خوش خلقی سے ان کے ساتھ باتیں کی۔ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک انہیں اچانک ایک اونٹ گاڑی نظر آئی۔ وہ اپنے قافلے کو رکوا کر گاڑی سے اترے اور حفاظتی تدابیر کا خیال کیے بغیر سیدھے اس گاڑی کے مالک کے پاس پہنچ گئے، جس کا نام بشیر احمد تھا۔ انہوں نے ترجمان کی مدد سے اس سے بے تکلفانہ گفتگو کی۔ اونٹ گاڑی پر بھوسا لدا ہوا تھا۔ لنڈن بی جانسن کے استفسار پر بشیر احمد نے انہیں بتایا کہ یہ مویشیوں کا چارہ ہے اور اس کے اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ بشیر احمد نے جانسن کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے اونٹ کو پیار سے غازی کہتا ہے
اور پھر یہ سلسلہ بڑھا۔ بشیر احمد کی سادگی پر جانسن بہت خوش ہوئے، انہوں نے اس سے کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، کیا وہ اپنے اس نئے دوست سے ملنے کے لیے امریکہ آنا پسند کریں گے؟ بشیر احمد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بے شک، شکریہ۔ ان الفاظ کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کہہ سکے، سب لوگ ہنس پڑے۔ اور جانسن نے بشیر کو خوبصورت بال پوائنٹ تحفے میں دیا۔ بشیر احمد امریکی نائب صدر سے اس اتفاقیہ ملاقات کو شاید بھول جاتے، مگر اگلے دن تمام پاکستانی اخبارات میں ان کی تصاویر چھپی ہوئی تھیں۔ راتوں رات وہ پاکستان کے ایک بڑے آدمی بن گئے تھے۔ چند دن بعد روزنامہ جنگ کراچی میں ایک کالم چھپا جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستانی میڈیا، روزنامہ جنگ، اتفاقات دیکھیے ذرا، اور اس اقدام کی بڑی تعریف کی گئی۔ لنڈن بی جانسن کے پاس اس کالم کا ترجمہ امریکی سفارت خانے نے پہنچا دیا۔ یہ کالم پڑھ کر لنڈن بی جانسن کو کراچی کی اونٹ گاڑی بان اور اس کو دی گئی دعوت یاد آ گئی۔ لنڈن بی جانسن نے فوری طور پر بشیر احمد کو سرکاری طور پر امریکہ آنے کی دعوت بھجوا دی، جس کے اخباری نمائندوں، امریکی سفارت خانے کے افراد، سیاح اور تماشبین سبھی نے لانڈی میں ان کی بوسیدہ جھانپڑی پر یلغار کر دی۔ بشیر احمد جب اس جھونپڑی میں مقیم تھے، جب وہ اپنا گھر بار بریلی میں چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، اور بشیر احمد امریکی نائب صدر کی دعوت ملنے کے بعد ایک اور الجھن میں مبتلا ہوئے کہ وہ روز کنواں کھودتے تھے، روز پانی پیتے تھے۔ امریکہ چلے گئے تو ان کے بچوں کا رزق کیسے چلے گا؟ اگر وہ امریکہ چلے گئے تو ان کے بچوں کا رزق کیسے چلے گا؟ امریکی سفارت خانے نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ بشیر احمد کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کو 25 روپے روزانہ دینے کا انتظام کر دیا۔ بشیر احمد اس طرف سے مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنے یادگار سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں جب یہ خبر عام ہوئی تو ریڈر ڈائجسٹ نے امریکہ میں بشیر احمد کا میزبان بننے کی پیشکش کر دی، اور یوں پاسپورٹ اور ویزے کے مراحل سے گزرنے کے بعد 14 اکتوبر 1961 کو بشیر احمد امریکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کے ملبوسات پر خصوصی توجہ دی، 3 شیروانیاں، جناح کیپ، اور پھر اس کے بعد جناب ان کو کچھ تحائف بھی ان کے ہمراہ کیے۔ امریکہ روانہ ہوئے، ہوائی جہاز کی سیڑھیاں، اس کے بعد جناب پوری ایک میڈیا کمپین اور کیسے ان کا سفر کٹے، اور پھر بشیر احمد اونٹ گاڑی بان، جسے اب بشیر ساربان کہا جانے لگا تھا، لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے۔ لندن اور نیو یارک دونوں مقامات پر بشیر ساربان کو سرکاری مہمان کا پروٹوکول دیا گیا۔ امریکہ میں ان کا استقبال کرنے والوں میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزیز احمد بھی شامل تھے۔ دورہ 2 ہفتے جاری رہا۔ نائب صدر لنڈن بی جانسن نے ان سے ملاقات کی، اور پھر جان ایف کینیڈی سے ان کی ملاقات کرائی، سابق صدر ٹرومین سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ بشیر احمد کو دیکھ کر انہوں نے بے تکلفاً کہا کہ افسوس آج موسم خراب ہے، خنک ہوائیں چل رہی ہیں۔ بشیر احمد نے ترجمان کی مدد سے جواب دیا، جب تک لوگوں کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے، سرد ہواؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ تو رہے ہوں گے کہ کس طرح سے بشیر احمد کو لکھایا اور پڑھایا گیا تھا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کو خبر ملی ان کی آمد کی، اور اس کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر کچھ اہم ترین معاملات بھی وہاں پر ہوئے۔ ایک مجمع میں ایک لڑکی کو دیکھ کر بشیر ساربان نے کہا کہ بیٹی کی مثال گھر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے موسموں میں بہار کا موسم۔ ان سے پوچھا گیا کہ اونٹ کیسا جانور ہے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اونٹ کی مثال عورت کی طرح ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سعودی عرب بلکہ پورا عرب اونٹوں کے حوالے سے مشہور ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی جناب اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایران کے دورے پر ہیں۔ بشیر احمد کی کہانی یہ تھی کہ وہ دلچسپ باتوں کے پھول برساتے چلے گئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے لکھا کہ یقین کرنا خاصا مشکل ہے کہ بشیر احمد ایک ان پڑھ شخص ہے۔ پھر جناب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مارچ 62 میں امریکی صدر کی اہلیہ مسز جیکولین کینیڈی بھی آئی تھیں، انہوں نے پاکستان کا خیر سگالی دورہ کیا، پرجوش ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر جناب انہوں نے بھی امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن کے دوست بشیر ساربان سے انہوں نے ملاقات کی، اور اپنے گھر انہیں آمد کی دعوت دی۔ غازی پر انہیں سیر کی دعوت بھی دی، غازی پر پھر ان کے اونٹ پر ان کی جو ہے وہ سیر بھی کرائی گئی۔ اور اس کے بعد بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر غربت اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اور 14 اگست 1992 کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ بشیر ساربان کی جب ضرورت تھی امریکہ کو، بشیر ساربان کے ذریعے جب امریکہ پاکستان سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، بشیر ساربان کے ساتھ دوستی کر کے جب
वियतनाम की जंग से पहले का माहौल, बाद का माहौल, फील्ड मार्शल जनरल अयूब साहब को लाना, 10 साल तक उनको कायम रखना, सर्द जंग में हिस्सा बनाना अमेरिका का, सीटो सेनेटो, रूस के खिलाफ बटबेर अड्डा, उस वक्त तक बशीर सारबान की तस्वीर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी छपती रहीं, बशीर सारबान की तस्वीर अमरीकी मीडिया के अंदर भी छपती रहीं, और उसके बाद तारीख हमें यह बता रही है कि फिर जब बशीर सारबान इस दुनिया से गया तो बशीर सारबान को कोई जानने वाला भी नहीं था। यानी इससे क्या मतलब हुआ, इससे आप क्या समझें कि अमेरिका किसी भी बशीर सारबान को जब वक्त पड़ता है तो उसे बशीर सारबान से उठाकर अमेरिकी ऐवान सदर का मेहमान बना लिया करता है, और जब फिर अमेरिका का मतलब ख़त्म होता है तो फिर दुनिया नहीं जानती कि बशीर सारबान कौन था। क्या वजह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की कहानी, चाहे वो सारबान मोहम्मद बशीर हो या फिर आज इस वक्त की सूरत हाल हो, बार बार लोग एक ही जानिब इशारा करते हुए क्यों नजर आते हैं। आज भी मीडिया के अंदर, आज भी वही जंग ग्रुप, आज भी उसके बेशुमार कालम निगार, आज भी उसके बेशुमार लिखारी हमें यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती सालसियां करा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल पूछा कि इसके बदले अमेरिका को क्या देना पड़ेगा पाकिस्तान की जानिब से? आज जब पाकिस्तानी अखबारात के अंदर, आज जब अमरीकी अखबारात के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत और पाकिस्तान के मौजूदा मुक़्तदर हलकों को अमरीकी मीडिया की, बरतानवी मीडिया की डार्लिंग बनाकर पेश किया जा रहा है। आज चाहे सुहेल वड़ाइच हों, चाहे अंसार अब्बासी हों, चाहे हामिद मीर साहब हों, उनकी जानिब से तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि जनाब जिस लेवल पर ये ताल्लुकात पहुँच गए हैं, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब मैंने दे दी है अमरीका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, उनके दरमियान सालसी के हवाले से, उनके दरमियान मुज़ाकरात के अगले राउंड के हवाले से, वो हमारे पास मौजूद थी, किसी के पास मौजूद नहीं थी। इस किस्म के दावे 60 की दहाई के अंदर भी किए गए थे। तारीखी हकायक हमने आपके सामने रखे हैं। उस वक्त भी जंग अखबार ही आया था सामने, उसके कालम के अंदर बशीर सारबान को बहुत बड़ा हीरो, लंदन बी जॉनसन के इक़दामात की बड़ी तारीफ की गई कि देखिए जनाब कैसे एक अमरीकी नायब सदर आया और किस तरह से जनाब उसने पाकिस्तान के आम आवाम के साथ ताल्लुकात बनाए। आज भी ऐसा ही रोमांटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जेडी वेंस साहब को किया जा रहा है कि जनाब देखिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से एक अमरीकी सहाफ़ी की टेलीफोन कॉल भी अटेंड कर ली और उन्हें बड़ी खबर भी दे दी, जिसके नतीजे में यह पता चला कि मुज़ाकरात का अगला राउंड पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सफारती सतह पर बज़ाहिर कॉस्मेटिक मैयर्स हैं, पाकिस्तानी अवाम को दिखाई जाने वाली कामयाबियां हैं। क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी कामयाबियां हुआ करती तो माजी में हमने देखा कि जनरल अयूब साहब और जॉन एफ कैनेडी के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। सदर रिचर्ड निक्सन और यहिया खान साहब के दरमियान जो ताल्लुकात थे और पाकिस्तान ने जो कुछ चीन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, उसके बदले पाकिस्तान को क्या मिला, अपने गिरबानों में झांक कर देखिए। उसके बाद जनाब सदर रोनाल्ड रीगन और जनरल ज़ियाउल हक साहब के भी बड़े ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने उस वक्त भी दुनिया की क़यादत जो है वो करने का बीड़ा उठा रखा था। और अफगान जहाद के बाद उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान के समाजी, पाकिस्तान के सियासी, पाकिस्तान के जो दीगर सफारती माहौल था उस पर क्या असर हुआ। उसके बाद जनरल मुशर्रफ और जॉर्ज बुश साहब भी बड़े करीब समझे जाया करते थे, वो भी जनाब एक दूसरे की दोस्ती के बड़े गुण गाते थे, वो भी बड़े करीब थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की, पाकिस्तान फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, गुज़श्ता 20 बरसों की तारीख आपके सामने है। आज फिर हमें एक बार सुहेल वड़ाइच हों, अंसार अब्बासी हों, तलत हुसैन हों, हामिद मीर हों, उन जैसे दीगर कई लोग हों, उनकी जानिब से यही कहानियां सुनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी आलमी दुनिया की क़यादत कर रहा है। लेकिन हजूर वाला पाकिस्तानी अवाम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी की शर्रा क्या है, पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शर्रा क्या है, पाकिस्तान में इस वक्त तेल की, गैस की, पेट्रोल की, बिजली की कीमतें कहाँ हैं, पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून, पार्लियामान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इनके साथ क्या कुछ कर दिया गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत इस वक्त कितने नंबरों पर है, क्या पाकिस्तान के अवाम के आइनी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है, मुल्क का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा गुज़श्ता तकरीबन 1000 दिनों से जेल के अंदर नाहक कैद है। लेकिन इन तमाम तर बातों पर बात करने की बजाय पाकिस्तानी अवाम के सामने एक ही चूरन बेचा जा रहा है, और वो चूरन क्या है, वो
چورن یہ ہے کہ جناب پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرا رہا ہے اور بدلے میں پاکستان کو پتہ نہیں کیا کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ ہمیں تاریخی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں اور آج کی خبریں بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب تہران پہنچے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کرنے ہیں، ابتدائی مسودے کی تیاری ہے، فارمولہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہیں، مسودے کی تیاری ہے، فارمولہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کروائے گا، لیکن سوال ایک بار پھر یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ تعلقات کی کہانی ساربان محمد بشیر صاحب سے لے کر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب تک ایک جیسی کیوں رہی ہے کہ جب امریکہ کا مطلب ہوا تو بشیر ساربان کو بھی سر پر بٹھا لیا، اور جب مطلب ختم ہوا تو اس کے بعد بھول گئے کہ آخر یہ بشیر ساربان تھا کون۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔